الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ابراہیم کی آیت 28 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے کلمہ طیبہ کی مثال بیان ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ یہی وہ کلمہ ہے جس پر دین کی عمارت استوار ہوتی ہے، اور یہی وہ محکم چیز ہے جو یہاں بھی انسان کو ثابت قدم رکھتی ہے اور آخرت میں بھی یہی ثبات قدم کا ذریعہ بنے گی۔ اب سورہ کے مخاطبین کی طرف پھر رجوع کیا اور ارشاد ہوا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں ناشکری کی؟ تم نے دیکھا نہیں، اس پر میں نے لکھا ہے یہ اسلوب خطاب یہاں اظہار تعجب اور ملامت کے لیے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں، کیا طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں۔ اس طرز عمل اور اس رویے پر جب تعجب کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے یا جو رویہ اختیار کرنے والے ہیں انہیں ملامت کرنا پیش نظر ہوتا ہے تو یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ اسلوب خطاب یہاں اظہار تعجب اور ملامت کے لیے ہے، اور مخاطبین قریش اور ان کے لیڈر ہیں، یعنی کن کے بارے میں کہا ہے؟ یہ قریش اور ان کے رہنماؤں، ان کے زعماء کے بارے میں کہا ہے۔ پوری قوم مخاطب ہے، لیکن جب بھی کسی قوم کو خطاب کیا جائے گا یا کسی گروہ کو خطاب کیا جائے گا تو اگرچہ قوم کے ایک ایک فرد تک ہی بات پہنچانا مقصود ہوتا ہے، تاہم اولین مخاطبین اس کے زعماء اور رہنمائی ہوں گے۔ یہ زعماء اور رہنماء مذہبی لوگ بھی ہوتے ہیں، جیسے ہم مسلمانوں میں علماء ہیں، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں۔ روایتی علم جب اپنی ایک تاریخ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو علماء صرف علماء نہیں رہتے، وہ اپنے اپنے فرقوں کے یا اپنی اپنی جماعتوں کے یا اپنے اپنے گروہوں کے رہنما اور زعماء بھی بن جاتے ہیں۔ یہ بالکل فطری عمل ہے اور دنیا کی ہر قوم میں اسی طرح ہوتا ہے۔ یہی معاملہ سیاسی رہنماؤں کا ہے، وہ بھی سیاست میں جس طرح رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے افکار سے، خیالات سے، اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، بحیثیت مجموعی بھی قوم کی تعمیر کا کام انجام دیتے ہیں، یعنی یا تعمیر کا یا تخریب کا۔ تو اس لحاظ سے انہی کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت، یہ کس نعمت کی طرف اشارہ ہے؟ میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اشارہ ہے اس نعمت عظمیٰ کی طرف جو قریش کو اللہ کی عنایت اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے حاصل ہوئی۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اس سرزمین میں یعنی سرزمین عرب میں بیت اللہ کی تعمیر نو کریں،
اور بیت اللہ کی مجاوری کے لیے، اس کی تولیت کے لیے اپنے بیٹے کو یہاں آباد کریں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام وہاں آباد کیے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پہلے سے آباد ایک قبیلے میں شادی کی، اور اس طرح وہ دونوں قبیلے گویا ایک قوم بن گئے۔ یہی عرب ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انہی میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا کہ قیامت تک کے لیے یہی لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی دعوت کے علمبردار بنائے گئے ہیں، جو اللہ کے دین کی دعوت کے گواہ بنائے گئے ہیں۔ ان کی طرف اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی توحید کا عالمی مرکز انہی کی سرزمین پر بنایا گیا تھا۔ تو ارشاد ہوا کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں ناشکری کی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اظہار تعجب اور ملامت کے اسلوب میں خطاب کیا ہے، اور مخاطبین قریش اور ان کے لیڈر ہیں جو اپنی قوم کو دھکیل کر کفر و شرک کے گڑھے تک لے آئے تھے، جیسے کہ آگے بیان ہوا ہے۔ یعنی یہ زعماء، یہ لیڈر، یہ رہنما جن کو یہاں خطاب کیا جا رہا ہے، یہ اپنی قوم کو وہاں لے آئے کہ اس کے آگے اب ہلاکت ہی ہلاکت تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رہنما اور لیڈر بڑی نازک ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے، اس کے لحاظ سے وہ ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم رہتا ہے۔ یعنی ایک عوام ہوتے ہیں جو رہنمائی کے لیے ماہرین کی طرف دیکھتے ہیں، علماء کی طرف دیکھتے ہیں، زعماء کی طرف دیکھتے ہیں۔ سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، زندگی کے ہر شعبے میں بعض لوگوں کو خصوصی حیثیت حاصل ہوتی ہے معاف کی وہ رہنمائی کرتے ہیں، اور عام لوگ ان کی رہنمائی کو قبول کرتے ہیں۔ یہی اللہ کا بنایا ہوا قاعدہ ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اگر رہنما کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، جیسے ایک طبیب ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ اگر غلط رائے قائم کرتا ہے، غلط فیصلہ کرتا ہے، بے احتیاطی کرتا ہے، تو جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رہنما ہیں، زعماء ہیں، وہ اگر مذہبی رہنمائی کر رہے ہیں، قومی معاملات میں رہنمائی کر رہے ہیں، اور وہ رہنمائی غلط ہے، تو دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی چیز کو یہاں بیان کیا ہے کہ یہ لوگ یعنی قریش کے زعماء ایک بڑے منصب پر فائز ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، ان کی قوم ہے۔ اس قوم میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز کیا ہے۔ ان کا اصلی فریضہ تو یہ تھا کہ یہ اس روایت کو زندہ رکھتے جو اسماعیل علیہ السلام نے ان کے اندر قائم کی تھی، اور لوگوں کو راستی کی دعوت دیتے۔ اگر یہ اس روایت کو زندہ رکھتے اور راستی کی دعوت دیتے تو پیغمبر کو نعمت سمجھ کر اس کا استقبال کرتے۔ یہ پیغمبر کوئی نئی بات لے کر نہیں آئے، یہ اسی دعوت کو زندہ کر رہے ہیں جو اس سرزمین میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے برپا کی تھی۔ اسی توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں جس کے لیے یہ عبادت گاہ، یہ معبد، یہ اللہ کا گھر بنایا گیا تھا۔ انہی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں جو مقاصد ابراہیم علیہ السلام کے پیش نظر تھے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے پیش نظر مقاصد ہمیشہ ملحوظ رہتے، وہ تاریخ ہر شخص پر واضح رہتی، لوگ کسی انحراف کو اس میں داخل نہ ہونے دیتے، جہاں کہیں کوئی چیز آتی تو فوراً جائزہ لے کے دیکھتے کہ یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے،
تو رہنما بھی اپنی قوم کی خدمت کرتے اور قوم بھی راستی اور صداقت پر قائم ہوتی۔ انہوں نے یہ نہیں کیا، اور بجائے اس کے کہ اصل دعوت کو زندہ رکھیں، توحید کے علمبردار بنیں، اس گھر کو جس طرح کے اس کے بارے میں ہدایت دی گئی تھی شرک کی غلاظت سے پاک رکھیں، انہوں نے اس کو شرک کا مرکز بنا دیا، اور اس طرح وہ دعوت غارت کر دی جس کے یہ علمبردار بنائے گئے تھے۔ پھر اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے وعدے کے مطابق پیغمبر کی بعثت کی۔ پیغمبر کی بعثت ہوئی تو بجائے اس کے کہ اس کو پہچانتے، اس کا استقبال کرتے اور یہ خیال کرتے کہ یہ ہمارے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ تو یہ مضمون ہے جس کو سامنے رکھ کر فرمایا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں ناشکری کی، یعنی اللہ نے تو ان پر بہت بڑا کرم فرمایا کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے پس منظر میں پیدا کیا، پورے عالم کے لیے ان کے ہاں توحید کا مرکز بنایا گیا، وہ خدا کے حرم کی پاسبانی کے لیے چنے گئے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں مختلف پہلوؤں سے قوموں کا انتخاب کرتا ہے، کسی کو دنیا کی بادشاہی دے دیتا ہے، بعض قومیں اپنی تہذیبی غلبے کے ساتھ صدیوں تک حکومت کرتی ہیں، بعض کو خاص علوم و فنون میں ممتاز کر دیتا ہے۔ یہ گویا خدائی انتخاب ہوتے ہیں قوموں کے لیے۔ ان کا انتخاب اس مقصد سے ہوا کہ یہ اللہ کے دین اور اس کی توحید اور اس کی دعوت کے علمبردار بنے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ یہ اللہ کا کسی کو اپنے لیے خاص کرنا، اللہ کا کسی کا اپنے لیے انتخاب کر لینا بہت بڑی چیز تھی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس نعمت کا شکر گزار ہونے کے بجائے انہوں نے ناشکری کی اور ایسے رہنما ثابت ہوئے کہ اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا ہے۔ آگے وضاحت کی کہ وہ ہلاکت کا گھر کیا ہے، جہنم یصلونہا، وہ جہنم ہے، اس میں لا اتارا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوگا کہ جب انہوں نے شرک کو اختیار کر لیا، شرک ان کی روایت بن گئی، توحید کو فراموش کر بیٹھے، اللہ کا پیغمبر بھی آ گیا ہے تو اپنے رویے پر نظر ثانی کے لیے تیار نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسی جہنم میں اب داخل ہو کر رہیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ بئس القرار، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اس منزل پر تبصرہ کیا ہے جس کی طرف قریش کے لیڈر، قریش کے زعماء اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے۔ آگے مزید وضاحت کی، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، یعنی توحید کے مرکز کی تولیت جنہیں دی گئی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے شریک ٹھہرا دیے، دیوی دیوتا بنا لیے، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا، جنوں کے بارے میں بھی اسی طرح کے عقائد قائم کر لیے۔ یہاں یہ امر قابل توجہ ہے کہ جن قوموں میں مذہبی لحاظ سے شرک آیا وہ بالعموم فرشتوں کے یا جنات کے تصور سے آیا، یعنی چونکہ یہ بتایا گیا انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے کہ دو اور مخلوقات بھی صاحب ارادہ ہیں، ان کو بہت سے تصرفات کا حق دیا گیا ہے، وہ اس دنیا میں بعض ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے ہیں، دوسرے جنات۔ یہ بات جس طرح بتائی گئی تھی اسی طرح سمجھی جاتی تو جیسے ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات بھی ایک مخلوق پیدا کی ہے، وہ اپنے دائرے میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق اور ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق؟ اسی طرح کا معاملہ فرشتوں کا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کائنات کا نظم چلاتے ہیں، اس کی تقدیس کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، لیکن اس دنیا کا سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے،
لہٰذا ہمیں ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس کی توحید پر ایمان کا تقاضا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، اسی نے بنایا ہے اور وہی اس عالم کا نظم چلا رہا ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی دی ہوئی تعلیم ہے، جس کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو راستی کے ساتھ مانا جائے۔ لیکن انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ انہی چیزوں کو سنتا ہے اور پھر فرشتوں سے بعض وہ اختیارات منسوب کر دیتا ہے جو ان کو حاصل نہیں ہیں، ان سے وہ توقعات وابستہ کر لیتا ہے جو اس کو اپنے پروردگاری سے وابستہ کرنی چاہیے۔ تو اہل عرب کے ہاں جو شرک تھا، اس میں جن ہستیوں کو یہ حیثیت دی گئی کہ لوگ ان کی پرستش کریں یا ان سے مدد مانگیں یا ان کی طرف مصائب میں رجوع کریں، وہ یا فرشتے تھے یا جنات تھے۔ اصل چیز یہ تھی۔ باقی اقوام میں چونکہ یہ پرانے تصورات آہستہ آہستہ پیچھے چلے جاتے ہیں، تو فلسفیانہ مقدمات کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پھر دوسرے دیوی دیوتا بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے بھی بہت کچھ استدلال انسان کر لیتا ہے۔ تاہم اہل عرب کے ہاں یہی صورتحال تھی۔ چنانچہ قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا، جنوں میں اللہ تعالیٰ کے شریک بنا لیے، اور اب انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، انہی کے بت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے۔ اللہ کے شریک ٹھہرائے، اس میں بھی عام لوگ تو اقدام نہیں کرتے، وہ نہ اس طرح کے تصورات قائم کرتے، نہ ان کی بنیاد پر کوئی فلسفہ تراشتے۔ یہ کام بھی ذہین لوگ، رہنما لوگ کرتے ہیں، جس طرح کہ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں کہ بعض فلسفے اسی طرح کے عقائد کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو صوفیانہ تصورات آئے ہیں، انہوں نے بھی آ کر ایک نئی دنیا پیدا کر دی ہے۔ اس کے تحت اللہ تعالیٰ کی زمین پر وہ مخلوقات جن میں اور باقی مخلوقات میں عجز اور احتیاج کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، ان کو کچھ سے کچھ بنا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے معاملات انسانوں کے بارے میں ہوں تو یہ بھی نری گمراہی ہے، یہ جنات کے بارے میں ہوں تو یہ بھی نری گمراہی ہے، فرشتوں کے بارے میں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ بھی سراسر گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین اس صاف سیدھی حقیقت کو بیان کرتا ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے کہ اس کائنات کا پروردگار ایک ہی ہے، وہی علیم و حکیم ہستی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اس کائنات کا نظم اس کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے جس کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی ہم پرستش کریں گے اور اسی سے مدد مانگیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لوگوں کو راستے سے بھٹکا دیا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دیں۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، ان سے کہو مزے کر لو، یعنی بات نہیں سنتے ہو، اللہ کے پیغمبر کے آنے کے بعد بھی سلیقے کے ساتھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو بہرحال دنیا کی زندگی میں اس پروردگار نے مہلت دے رکھی ہے، مزے کر لو، تمہارا ٹھکانہ بالآخر دوزخی کی طرف ہے۔ تو یہ واضح کر دیا کہ دوزخ کا فیصلہ کن لوگوں کے بارے میں ہے، وہ جو جانتے بوجھتے اللہ کے شریک ٹھہراتے، پیغمبروں کی طرف سے حقائق کے واضح کر دینے کے بعد بھی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جو کچھ اپنے تصورات قائم کر چکے ہیں ان کے صحیح ہونے پر اصرار کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر، جس کے مخاطبین پر تبصرہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ قریش اور ان کی لیڈرشپ نے یہ رویہ اختیار کیا ہے، اس میں اللہ کے بعض بندوں کو توفیق ہوئی اور وہ پہلے دن ایمان لے آئے، بعد میں بھی پے در پے ایمان لاتے رہے۔ اب ان کی طرف روئے سخن ہے، فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، میرے جو بندے ایمان لے آئے ہیں، یعنی یہ تو ان کا معاملہ ہے، لیکن میرے بندوں میں سے جو ایمان لے آئے ہیں
قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، ان سے کہہ دو کہ نماز کا اہتمام رکھیں۔ یہ بات کئی بار عرض کی جا چکی ہے کہ دین پورا کا پورا دو ہی چیزوں پر اپنی عمارت استوار کرتا ہے، ایک اللہ سے میرا بندے کی حیثیت سے تعلق درست ہو، اور دوسرے بندوں کے ساتھ میرے معاملات صحیح ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے تعلق کا سب سے بڑا اظہار نماز ہے۔ میں 5 وقت اپنے پروردگار کی طرف سے جب یہ ندا سنتا ہوں کہ تم میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، تو یہ حاضری اصل میں اللہ کا حق ہے جو میں ادا کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ نماز کا اہتمام رکھیں، یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے، جو بھی نعمت ہم نے ان کو دی ہے، اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ دونوں باتیں بیان کر دیں۔ مال ہے وہ خرچ کیجیے، علم دیا ہے تو اسے لوگوں تک پہنچائیے، کوئی خدمت کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کریں۔ تو یہ انسانیت کی خدمت، اپنا مال، اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دینا، یہ دوسری چیز ہے۔ انہی دو چیزوں پر اللہ نے اپنی دعوت کی بنیاد رکھی ہے، دونوں ہی کو بیان کیا۔ اور پیغمبروں کو جب دین کو خلاصے کے طور پر بیان کرنا ہوتا ہے تو وہ دو ہی باتیں کہتے ہیں۔ اسی کو سیدنا مسیح نے انجیل میں اس طرح بیان کیا کہ تو اپنے سارے دل سے اپنے پروردگار کے ساتھ محبت رکھ اور پڑوسی کا خیال رکھ۔ تو یہ پڑوسی یعنی جو میرے پاس ہے، جو میرے قریب ہے، میرے اعزاء ہیں، میرے اقربا ہیں، اسی طرح میرے معاشرے کے لوگ ہیں، جو کچھ میں ان کی خدمت کر سکتا ہوں کروں۔ اگر انسان کے اندر یہ رویہ ہو کہ میں دوسروں کی خدمت کروں گا، میں جو کچھ مال ہے اپنا کمایا ہوا اس میں سے لوگوں پر خرچ کروں گا، میں اپنا علم لوگوں کے لیے عام رکھوں گا، میں ان کو نفع پہنچاؤں گا، تو اگر کسی شخص نے اس دعوت کو قبول کر لیا ہے تو اس سے پھر یہ متصور نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے گا۔ جو اپنا دینے کے لیے تیار ہے اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کسی کی جان، مال، آبرو کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ تو دو ہی باتیں ہیں جو ایجابی طور پر کہی جاتی ہیں۔ اے پیغمبر، میرے جو بندے ایمان لے آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز کا اہتمام رکھیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اپنی قوم کے لوگوں کا رویہ اختیار کرنے کے بجائے جن کا رویہ پیچھے بیان ہوا، وہ نماز اور انفاق کا اہتمام کریں۔ نماز اللہ کا حق، انفاق بندوں کا حق، دو ہی بنیادی احکام ہیں۔ وہ نماز اور انفاق کا اہتمام کریں تاکہ وہی امانت اب ان کے سپرد کر دی جائے جس میں ان کے یہ بھائی خیانت کر چکے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز کا اہتمام رکھیں گے، اللہ کی راہ میں انفاق کریں گے، خرچ کریں گے، انہی کو اللہ اپنی یہ امانت دے گا۔ اور اگر دوسرے خیانت کر رہے ہیں تو وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، انہوں نے خود جہنم کی راہ اختیار کر لی ہے۔ لیکن ان کو اگر اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے تو یہ ان دو چیزوں کا اہتمام رکھیں۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ یہی پیغمبروں کی دعوت ہے، یعنی آخرت، موت کے بعد ایک زندگی شروع ہونے والی ہے، وہ زندگی ابدی ہے۔ اس میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک معیار مقرر کر دیا ہے۔ اگر نعمت کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہو تو اپنے علم و عمل کو پاکیزہ بناؤ، جتنا زیادہ پاکیزہ بنائے رکھو گے اسی کے لحاظ سے وہاں تمہارے درجات طے ہوں گے۔ اور اللہ کو جو کچھ تم سے یہاں مطلوب ہے وہ یہی دو چیزیں ہیں۔ اپنے شب و روز میں اللہ کو یاد رکھو، جس کا طریقہ اس کے پیغمبروں کے ذریعے سے مقرر کر دیا گیا ہے، وہ نماز ہے، اور اس کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، انہی مشرکین کی طرف توجہ کر کے کہا کہ یہ مشرکین دیکھتے نہیں
یہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ اور پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے پھل نکالے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے کیا کیا نعمتیں تمہیں دی ہیں. پیدا کر کے کسی صحرا میں نہیں پھینک دیا، یہ سب کچھ تمہارے لیے اہتمام کیا ہے. آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے پھل نکالے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ اور کشتی کو تمہارے کام میں لگا دیا کہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ اور اس نے دریاؤں کو تمہارے کام میں لگایا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگایا، دونوں برابر چلے جا رہے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اسی طرح دن اور رات کو بھی اس نے تمہارے کام میں لگایا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور تمہیں ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی عطا فرما دی. تو ایک نعمتوں کا اس طریقے سے ذکر کر کے توجہ دلائی کہ اس پروردگار کے شریک ٹھہراتے ہو جس نے تمہارے لیے یہ اہتمام کیا ہے. اگر خلق کر کے پھینک دیا ہوتا تو پھر چلیے کوئی بات بھی تھی کہنے کی کہ دوسروں کے دروازے کھٹکھٹاؤ گے، لیکن ذرا ایک نگاہ ڈال کے دیکھو کہ تمہیں اگر یہاں اس نے اس شعور کے ساتھ پیدا کیا ہے تو تمہارے گرد و پیش میں کیا غیر معمولی اہتمام کر رکھا ہوا ہے. یہ روزی کے لیے پھل، یہ آسمان کا پانی، پھر تمہارے اندر یہ صلاحیت کہ اپنی ایجادات سے اور سہولتیں پیدا کر لو، جس کا ایک بڑا نمونہ وہ کشتی ہے جو تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے. یہ اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، دریا تمہارا کام کر رہے ہیں، سورج چاند یہ سب تمہیں حدت اور روشنی اور ضیاء بخش رہے ہیں. اور دیکھو کہ ہر چیز اپنے قاعدے کے مطابق اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. دن رات سب تمہارے ہی لیے خدمت انجام دیتے ہیں. اس کے بعد نگاہ ڈال کے دیکھو کہ تمہاری باطن میں کیا تقاضے ہیں. تو کسی ایک تقاضے کے بارے میں بھی یہ کہتے ہو کہ پیدا کر دیا لیکن اسے پورا نہیں کیا. جو احتیاج تھی وہ سب پوری کر دی اور تمہیں ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی عطا فرمایا. میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی ہر وہ چیز عطا فرمائی جس کا تقاضا تمہاری خلقت نے کیا. انسان کو جیسا بنایا گیا ہے اس کے لحاظ سے وہ تقاضے سامنے آتے ہیں. مجھے پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، میرے اندر تنوع کی خواہش ہے، ذائقہ ہے. جو کچھ بھی میری خلقت کے تقاضے ہیں وہ پھر اس کائنات میں پورے کیے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ تقاضے اندر موجود ہوں اور جواب باہر موجود نہ ہو. اور جس چیز کی احتیاج تمہارے اندر رکھی، یعنی جس کی ضرورت، جس کا تمہیں محتاج بنایا، اس کا جواب پوری مطابقت کے ساتھ فراہم کر دیا. اس دنیا میں انسان کی حیثیت سے ہر چیز جو میری احتیاج بنتی ہے وہ پہلے سے اس دنیا میں اس کے اندر اس کے خزانوں میں رکھ دی گئی ہے. اس سے یہ حقیقت بالکل مبرہن ہو گئی کہ جس نے بنایا ہے وہی پروردگار بھی ہے. یعنی اس سے اس چیز پر استدلال کیا کہ خالق الگ اور رب الگ الگ نہیں ہے. جو خالق ہے جب تقاضے اس نے پیدا کیے اور خلقت میں وہ چیزیں رکھیں تو جواب بھی اسی نے دیا ہے، وہی پروردگار بھی ہے. اور تمہاری سب ضرورتوں کا اہتمام بھی اسی نے فرمایا ہے. اس میں کوئی دوسرا کسی بھی درجے میں اس کا شریک نہیں ہے. یہ شرک کی تردید میں انسان جب یہ مان کے آگے بڑھتا ہے کہ خالق تو وہی ہے لیکن میری ضرورتیں کوئی اور پوری کرے گا، تو اس کی تردید کر دی ہے کہ یہ سب نعمتیں میری دی ہوئی ہیں. اور پھر فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اس پر بھی خدا کے شریک ٹھہراتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. اس پر بھی خدا کے شریک ٹھہراتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور بڑا ناشکرا ہے. ان الانسان لظلوم کفار یعنی یہ انسان اگر غور کرے
اور دیکھے کہ یہ نعمتیں کس کی دی ہوئی ہیں، یہ نعمتیں کتنی بے پناہ ہیں، یہ کس طرح اس کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ کیسے ایک ایک پہلو سے اس کی زندگی کی حفاظت کرتی ہیں، وہ کس طرح سے اپنی ساخت پرداخت کے لیے یہ نعمتیں اپنے پروردگار سے پاتا ہے، اور گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ چند نعمتوں کا پیچھے ذکر کیا، یہ دریا، یہ سمندر، یہ سورج، یہ چاند، ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس کے بعد اس کی کوئی گنجائش تھی کہ اس پروردگار کی طرف رجوع کرنے کی بجائے تم اس کے شریک بناتے، یہ تم نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس وجہ سے انسان بڑا ہی بے انصاف اور بڑا ناشکرہ ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یہ ظاہر ہے کہ تنبیہ کے لیے، توجہ کے لیے فرمایا ہے، اس پر غور کرو، تمہیں اللہ کا شکر گزار ہو کر ان نعمتوں کے دینے والے کے سامنے سر جھکانا تھا، اور جو نعمتیں دی گئی تھی انہیں لوگوں کے لیے عام رکھنا تھا۔ یہی اللہ کا تقاضا تھا، یہی ہے، لیکن تم نے ناشکری اختیار کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔